عزیز طلبہ السلام علیکم۔ مطالعہ پاکستان کا لیکچر نمبر 1 باب نمبر 1 پاکستان کی نظریاتی اساس سے متعلق ہے، اور اس کے پہلے 3 جو مفصل سوالات ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ ہمارا پہلا سوال ان اسلامی اقدار کا جائزہ جو نظریہ پاکستان کی اساس ہے۔ نظریہ پاکستان اسلامی نظریہ حیات پر مبنی ہے۔ عقائد و عبادات، عدل و انصاف و مساوات، جمہوریت کا فروغ، اخوت و بھائی چارہ اور شہریوں کے حقوق و فرائض جیسے اسلامی اقدار نظریہ پاکستان کی اساس ہے۔ اب ہم فرداً ان تمام اسلامی اقدار کا جائزہ لیتے ہیں۔ جی، ہمارا پہلی جو اقدار ہے وہ عقائد و عبادات ہے۔ عقائد میں توحید، رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخرت، ملائکہ یعنی فرشتے اور الہامی کتب، آسمانی کتب پر ایمان لانا شامل ہے۔ ان کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں۔ توحید و رسالت اسلام کا پہلا رکن ہے۔ توحید سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے۔ عقیدہ رسالت کا مطلب رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور اس میں کسی اعتبار سے شک و شبہ نہ کیا جائے۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے، جس کو مقررہ اوقات کے مطابق ادا کرنا فرض ہے۔ اسلام کا تیسرا رکن روزہ ہے۔ تمام عبادات کی طرح روزہ بھی فرض کا بہترین اظہار ہے۔ چوتھا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے اور اسلام کے معاشی نظام کی پختگی کا ذریعہ ہے۔ اسلام کا پانچواں رکن حج ہے، جو صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ عدل و انصاف اور مساوات، اسلامی ریاست میں عدل و انصاف اور مساوات، عدل و انصاف اور مساوات کی سربلندی پر زور دیا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کو اپنے مشہور خطبہ حجۃ الوداع میں یوں بیان فرمایا ہے: اے لوگو، تم سب کا پروردگار ایک ہے اور تم سب آدم کی اولاد ہو۔ پس کسی عربی کو اجمی پر یعنی غیر عربی پر، اور اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، بلکہ اسلام میں فوقیت کا جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے یعنی پرہیز کا ہے۔ جمہوریت کا فروغ، اسلامی ریاست اور معاشرے میں جمہوریت کو فروغ حاصل ہوتا ہے، اور اسلامی ریاست اور معاشرے کی بنیاد جو ہے وہ مشاورت ہے، یعنی آپس میں مل جل کر مشورہ کرنا۔ قائد اعظم نے 14 فروری 1948 کو قیام پاکستان کی غرض و غایت سپی کے مقام پر تقریر کرتے ہوئے یوں بیان کی: آؤ ہم اپنے جمہوری نظام کو اسلامی اصولوں کے مطابق بنیاد فراہم کریں۔ اللہ ذوالجلال نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم ریاستی امور باہم صلاح مشورے سے طے کریں۔ اخوت و بھائی چارہ، اسلامی ریاست میں اور معاشرے میں اخوت و بھائی چارے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ مدینہ منورہ میں جب اسلامی ریاست بنی تو اس میں اخوت و بھائی چارے کی مثال دیکھنے کے قابل تھی۔ اخوت اس بات کا درس دیتی ہے کہ آپس میں برادرانہ تعلقات استوار ہونے چاہیے تاکہ کوئی کسی پر ظلم نہ کر سکے اور نہ ہی کسی کے حقوق سلب ہو سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس سے خیانت نہ کرے۔ آپ نے کینہ اور حسد سے باز رہنے کا درس دیا۔ شہریوں کے حقوق و فرائض، جب پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا تو جہاں ایک طرف شہریوں کے حقوق اور تحفظات کی اہمیت تسلیم کی گئی تو دوسری جانب ان کے فرائض پر بھی زور دیا گیا۔ حقوق و فرائض کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ یہ فرائض ادا کر کے ہی ایک فرد حقوق حاصل کرنے کے قابل بنتا ہے۔ پاکستان میں اقلیتوں کو تحفظ دینے کی سوچ بھی قیام پاکستان کے مطالبے کے پس منظر میں شامل ہے۔
قائد اعظم نے یہ واضح کر دیا تھا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ اسلام کسی صورت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اسلامی معاشرے میں زندگی گزارنے والی اقلیتوں کے جان، مال، عزت اور مذہبی روایات کا تحفظ نہ کیا جائے۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھا ہمارا پہلا ٹاپک۔ اب ہم اپنے دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ ہے قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت۔ نظریہ پاکستان اور قائد اعظم۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریہ پاکستان کے مطابق مسلم اکثریتی علاقے مثلا پنجاب، بنگال، آسام، سندھ، سرحد اور بلوچستان کو ملا کر پاکستان بنا دیا گیا، جس میں یہاں کے لوگ اپنے مذہب اسلام، تہذیب، روایات، اخلاقیات اور معاشیات کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی استوار کر سکیں۔ قرآن مجید مسلمانوں کے لیے اتحاد کا واحد وسیلہ۔ قائد اعظم اسلامی نظام کو پوری طرح قابل عمل سمجھتے تھے اور قرآن پاک کو بنیاد مان کر ملکی نظام کو استوار کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس منعقدہ 1943 میں کراچی میں فرمایا، وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہے، یعنی ایک جسم کی طرح ہے۔ وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات۔ مارچ 1944 میں طلبہ سے مخاطب ہوتے ہوئے آپ نے فرمایا، ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ ہے۔ اسلام کا بنیادی مطالبہ۔ آپ نے علی گڑھ میں خطاب کرتے ہوئے نظریہ پاکستان کو ان الفاظ میں واضح کیا، پاکستان کے مطالبے کا محرک اور مسلمانوں کے لیے جدا گانا مملکت کی وجہ کیا؟ تقسیم ہند کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے، نہ انگریزوں کی چاہ، بلکہ یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے۔ مطالبہ پاکستان کا اصل مقصد۔ نظریہ پاکستان کی وضاحت کرتے ہوئے ایک بار قائد اعظم نے یوں فرمایا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ محض زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ قائد اعظم کی عوام کو نصیحت۔ 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ کے عوام سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، ہمیں بنگالی، پنجابی، سندھی، پٹھان اور بلوچی کے جھگڑوں سے بالاتر ہو کر سوچنا چاہیے۔ ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں، اب ہمارا فرض ہے کہ پاکستانی بن کر زندگی گزاریں۔ اسلام کا معاشی نظام۔ 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا، مغرب کے معاشی نظام نے انسانیت یعنی لوگوں کے لیے ناقابل حد مسائل پیدا کیے ہیں اور یہ لوگوں میں انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور مساوات اور سماجی انصاف یعنی معاشرے میں انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ عزیز طلبہ، ہمارا یہ ٹاپک بھی اختتام پذیر ہوا۔ اب ہم اپنے تیسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں اور یہ ہے علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت۔ الگ ریاست کا مطالبہ۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دیا اور اپنی شاعری کے ذریعے ان کو بیدار کیا۔ پہل آپ بھی یعنی ابتدا میں آپ بھی ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، لیکن ہندوؤں کی تنگ نظری اور متعصب رویے نے آپ کو یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آپ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کریں۔ خطبہ الہ آباد۔ آپ نے 1930 میں اپنے مشہور خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا تصور پیش کیا،
تاکہ مسلمان اس میں رہ کر اپنے مذہب، تہذیب، ثقافت اور روایات کے مطابق اپنی زندگیاں استوار کر سکیں۔ آپ نے فرمایا مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور کہیں شمال مغربی ہندوستان یعنی موجودہ پاکستان کے لوگ مسلمانوں کو بالآخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت مدنی قوت زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کریں۔ میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کی غرض سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ مسلم قوم کی جداگانہ حیثیت یعنی ان کی جو الگ حیثیت ہے، علامہ اقبال نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ ہندو اور مسلمان ایک مملکت میں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ مسلمان جلد یا بعد اپنی جداگانہ مملکت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ علامہ اقبال نے برصغیر میں واحد قوم کے تصور کو مسترد کر دیا اور مسلمانوں کی جداگانہ حیثیت پر زور دیا۔ اسلامی تشخص کی حفاظت، اسلام کو ایک مکمل نظام مانتے ہوئے علامہ اقبال نے واضح طور پر کہا انڈیا ایک برصغیر ہے، ملک میں ہے جہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں اور مسلم قوم اپنی علیحدہ پہچان رکھتی ہے۔ اور مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کے تمام مہذب قوموں کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کے مذہبی اصولوں اور ان کے ثقافتی اور سماجی اقدار کا احترام کریں۔ مسلم ملت کی اساس، علامہ اقبال نے فرمایا کہ مسلمان اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہے اور ان کی قوت کا دار و مدار بھی یعنی اس کا انحصار بھی اسلام پر ہے۔ انہوں نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے حقیقی تصور اپنے ان اشعار میں پیش کیا۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم، ان کی جمعیت کا ہے، ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے، جمعیت ہے، رنگ و نسل کی اصلیت کا خاتمہ۔ آپ نے مسلمانوں کو مذہب اسلام کے ہر پہلو کو اختیار کرنے اور رنگ و نسل کے بتوں کو توڑنے کا مشورہ دیا، یعنی اسلام کے تمام پہلوؤں کو، ان کی تعلیمات کو سے اپنی سیرتوں کو آراستہ کرنے اور رنگ و نسل جو ہے اس کی اصلیت کو ختم کرنے کی جو ہے وہ نصیحت کی۔ بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو گئے، نہ دورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی، واحد ملت کا تصور۔ علامہ اقبال ساری دنیا میں بسنے والوں کو ایک ملت تصور کرتے تھے، اس لیے انہوں نے نیل کے ساحل سے کاشغر تک کے مسلمانوں کو حرم کی پاسبانی یعنی اسلامی شعار کی پاسداری کے لیے ایک ہونے کا پیغام دیا۔ آپ نے فرمایا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا یہ لیکچر اختتام پذیر ہوا۔ ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں مزید سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔